very warm invitation to me and my delegation. Your Excellency, as you have rightly said, today marks 75th year of our glorious partnership in terms of friendly diplomatic relations. And on this auspicious occasion, I would like to congratulate you, our brothers and sisters in China, and of course, the people of Pakistan. بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. چینی صدر کی امریکہ ایران کشیدگی کم کروانے پر پاکستان کی تعریف. شی جن پنگ نے کہا مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں. چینی صدر نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. چین ہمسایہ سفارتکاری میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے. چین اور پاکستان نے ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی. تعلقات باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ ترقی کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. ہمارا غیر متزلزل عزم پاکستان چین کے تعلقات کو مزید تقویت دے گا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات. عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب میں چینی وزیر اعظم نے گرمجوشی سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مصافحہ کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال بھی ہوا. Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. آج دنیا ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے. ہمیں مل کر امن کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی. حالیہ بحران نے دنیا بھر کی معیشتوں اور پاکستان کو بھی متاثر کیا ہے. خلیجی خطے میں بحران موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا کہ پاکستان نے امریکہ ایران کے درمیان ثالثی میں مخلصانہ کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی تہران سے واپس آئے ہیں. انہوں نے رابطوں میں اہم کردار ادا کیا. دعا گو ہیں کہ امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو. چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا کہ پاکستان نے قریبی رابطے ہم آہنگی کو برقرار رکھا. مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا ہے. چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب. چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا. خیر سگالی کی جذبات کا اظہار کیا. دونوں وزرائے اعظم نے اپنے اپنے وفود کا تعارف بھی کروایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، ایران اور تمام مسلم ممالک سے ابراہیم معاہدے میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدوں پر دستخط کرنے کا آغاز کرنا چاہیے. تمام ممالک کے لیے ابراہیم معاہدوں پر دستخط کرنا لازمی ہے. دستخط نہ کرنے کی وجہ رکھنے والے ایک یا دو ممالک کو قبول کیا جائے گا.
ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر کوئی ملک ابراہیم معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایران سے کوئی ہلکا سمجھوتا نہیں کروں گا، ایران سے معاہدے میں کوئی جلدی نہیں، معاملات ہمارے حق میں ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں کاغذ پر سرسری طور پر طے نہیں کیا جا سکتا۔ امید تھی کہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ متبادل طریقے پر غور کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ایران سے معاہدے سے متعلق زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، یا تو ہمارا ایک اچھا معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اس مسئلے سے کسی اور طرح نمٹنا پڑے گا۔ متبادل اقدامات پر غور سے پہلے ہم سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے۔ آبنۂ ہرمز کھولنے سے متعلق میز پر مضبوط تجویز موجود ہے۔ بھارت ایک بار پھر سفارتی آداب کے معاملے پر تنقید کی زد میں آ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کی اہلیہ کے استقبال کے لیے نہ کوئی سینئر بھارتی وزیر موجود تھا اور نہ ہی اعلیٰ سفارتی حکام نے آمد پر استقبال کیا۔ رپورٹس کے مطابق صرف ایک ایئر فورس افسر اور مقامی پولیس افسر کو ایئرپورٹ بھیجا گیا، جسے سفارتی حلقے امریکہ جیسے اہم اتحادی کی توہین قرار دے رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے قریبی تعلقات کے دعوے کرنے والا بھارت اہم عالمی شخصیات کے استقبال میں بھی سنجیدگی دکھانے میں ناکام نظر آیا۔ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بالکل قریب ہے۔ اسرائیلی بیانات صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں، آبنۂ ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ۔ واضح کیا کہ کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں جہاں خلیجی ممالک اور لبنان جنگ کا حصہ ہیں، وہیں صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی ثالثی کا بنیادی عنصر ہے۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔